الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ قوم عاد و سمود کی طرح ان مکے والوں کو بھی اور کسی چیز کا نہیں، بس ایک خوفناک دھماکے کا انتظار ہے. اس کے بعد ان کی تباہی میں کوئی توقف نہیں ہوگا. یہ جلد باز لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب برپا ہونے سے پہلے ہی سزا کا ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں جو بڑی قوت والے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا انکار کرنے، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے والوں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جس طرح اللہ کے عذاب کا نشانہ بنایا گیا، مختلف صورتوں اور شکلوں میں وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے. ان کی طاقت و قوت اور مضبوط اقتدار کے باوجود بے حقیقت سوکھے تنکوں کی طرح بہا دیا گیا یا ریزہ ریزہ کر دیا گیا. ان کی جانب مختصر اشارات کیے گئے تھے. آج کی تلاوت کردہ آیات میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے قومیں ہلاک کرنا، انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے اللہ کو کسی لمبی چوڑی منصوبہ بندی یا کسی طویل عملی کیفیت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس چند لمحات کی گڑگڑاہٹ اور بستیوں کی بستیاں لمحوں میں لقمہ اجل بن جاتی ہیں. اسی طرح طاقت و قدرت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 15 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ. یہ اہل مکہ جو آپ کی شدید مخالفت کر کے آپ کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو اذیتیں اور تکلیفیں دے کر اپنے اس انجام بد کی طرف سرپٹ دوڑ رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کے اس حکم کے منتظر ہیں جو لمحوں میں تباہی اور بربادی کے عبرتناک نشانات اور سبق چھوڑ جاتا ہے. ارشاد ہوا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدہ. صیحہ ماہرین لغت اور قواعد کے مطابق صیحہ صاح یصیح کا مصدر ہے. شدید قسم کی چیخ، چنگھاڑ، کڑک یا ہولناک آواز کو کہتے ہیں. یہ ایسی شدید آواز ہوتی ہے کہ انسان اس کو سن کر گھبرا جاتا ہے. اس لیے اس لفظ کو شدید گھبراہٹ اور عذاب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. فواق افوقہ اس کی جمع ہے اور یہ آفقہ سے نکلا ہے. درمیانی وقفے کو کہتے ہیں. صحت اور بیماری کے درمیان کے وقفے کو بھی اسی لیے افاقہ کہا جاتا ہے اور وہ بھی اسی سے نکلا ہے. یعنی ان الفاظ میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کی جو روش ہے وہ حقیقت میں ایک ایسی ہولناک چیخ اور آواز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہوگی تو ایک ہی لیکن بغیر وقفے اور تسلسل کے ساتھ ہوگی. اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے فوراً بعد قیامت برپا ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی مجرم کو مہلت نہیں دی جائے گی. میزان عدل قائم ہو جائے گی. جس کی پیشانی پر کافر یا مشرک لکھا ہوا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس عذاب کی حقیقت کی مزید تفصیلات آیات مبارکہ نمبر 16 میں ارشاد فرمائی گئیں. ارشاد ہوا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے حصے کا عذاب ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. یہ کفار کا وہی مطالبہ ہے جس کو وہ بار بار دہراتے تھے کہ وہ عذاب کب نازل ہوگا جس کی آپ خبر دیتے ہیں. اور اس مطالبے میں اس عذاب سے ڈر یا خوف نہیں تھا بلکہ طنز اور تمسخر اور مذاق اڑانے کا پہلو غالب ہوتا تھا. یعنی ان لوگوں میں یہ جرت اسی وقت تک ہے جب تک یہ اللہ کا قہر نازل نہیں ہو جاتا.
جس لمحے اللہ کا قہر نازل ہونا شروع ہوگا اس کا جاہ و جلال، اس کا رعب و دبدبہ اس قدر شدید ہوگا کہ ان میں پھر کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ اس عذاب کو روکنے کی کوئی عملی کارروائی کر سکیں گے۔ اور اگر بالفرض دنیا میں ان پر یہ عذاب نازل نہ ہوا تو روز قیامت مواخذے سے تو یہ لوگ بالکل ہی نہیں بچ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی اس روش اور مسلسل انکار سے سخت پریشان تھے۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو فکر یہ تھی کہ اگر یہ لوگ اسی حالت اور اسی شرک و بت پرستی پر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے نار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے اس طرح کے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور صبر کا دامن ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انبیاء سابقین علیہم السلام کے صبر و استقامت کے واقعات کو یاد دلایا جاتا ہے۔ یہاں بھی آیت مبارکہ نمبر 17 میں اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے صبر کا واقعہ یاد دلایا گیا۔ ارشاد ہوا، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید۔ ماہرین لغت کے مطابق لفظ صبر کے بنیادی معنی رک جانے کے ہیں۔ علماء اخلاقیات صبر کے 3 معروف پہلو بیان کرتے ہیں۔ صبر علی الطاعات، یعنی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر رک جائے، یعنی زندگی میں مستقل مزاجی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ہر شعبہ زندگی میں ان کی فرما برداری کرتا رہے۔ دوسرا پہلو صبر عن المعاصی ہے کہ اللہ کی معصیت نافرمانی سے رک جائے اور گناہوں سے پرہیز کرنے لگے۔ اور تیسرا پہلو صبر علی المصائب کا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مشکل اور تنگی کے حالات سامنے آ رہے ہیں، انسان اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، تو اللہ سے ان مشکلات سے نکلنے کے راستے کی دعا تو ضرور کرے، لیکن اللہ کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، جائز حدود میں ان حالات سے نکلنے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ضرور کرے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یہ صبر علی المصائب ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی اسی جہت کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ صبر کی اس تلقین کے ساتھ انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے اور ان کے واقعے کو یاد کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بہت طاقتور تھے۔ سورۃ الانبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت اور پر اثر آواز عطا فرمائی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے اور ان کی تلاوت کو سنتے تھے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ان کی معجزانہ شان تھی، یہ ان کی اپنی آواز کی کوئی گونج نہیں تھی جیسا کہ پہاڑی علاقوں میں آواز گونجتی ہے۔ یہ عام زندگی کا معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس کی تفصیلات اگلی آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، جن پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔